کامران کیا وجہ ہوئی؟ ظاہر ہے پاکستان کے وزیر اعظم کا طیارہ تیار تھا، وہاں سے جے ڈی وینس کا طیارہ تیار تھا، پھر ایران کا وفد نہیں آیا. کیا لبنان ہی وجہ بنی، کوئی اور مسئلہ تھا، اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا آپ کے ذرائع کہتے ہیں؟ دیکھیں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک تو جو پاکستان کی طرف سے اور تمام فریقین نے پہلے اگری کیا کہ 19 جون کو جو ایک تقریب ہوگی سوئٹزرلینڈ میں، جس میں باقاعدہ طور پر جو سیریمنی ہوگی جس میں ایم او یو کے اوپر دستخط کیے جائیں گے. لیکن اس کے بعد جو امریکی صدر ہیں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ خود اس معاہدے پر دستخط کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے کاؤنٹر پارٹ جو ہیں وہ ایران کے صدر تھے، اور جو اوریجنل پلان تھا اس کے تحت تو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ اور ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے جانا تھا وہاں پر. تو پھر پلان میں تبدیلی کی گئی، کیونکہ اگر امریکی صدر ٹرمپ دستخط کرنا چاہتے تھے تو پھر پہلے تو اسے ڈیجیٹلی سائن کیا گیا، اس کے بعد پھر پاکستان نے خیر انڈورس کیا. بعد میں اس تقریب کی کیونکہ ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی وہاں پر جانا تھا، تو پھر جو 60 دن کی یہ جو ونڈو ہے، یعنی کہ مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہونا تھا. اور وہ مذاکرات کیوں نہیں ہوئے، اس کے حوالے سے دو بڑی وجوہات ہیں. ایران کی اگر آپ بات کریں تو وہ تو اس کو لنک کر رہے ہیں لبنان کے ساتھ، کیونکہ جو ایم او یو کے تحت پہلی جو شک ہے اس میں تمام محاذوں کے اوپر اور لبنان کے اوپر بھی جنگ بندی کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران یا جب سے یہ ایم او یو پر دستخط ہوئے تو اسرائیل نے بڑی بمباری کی لبنان کے اوپر، اور پھر ایران نے باقاعدہ طور پر آن ریکارڈ کہا کہ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے. لیکن دوسری طرف جو پاکستان کا موقف ہے، آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی جو انٹریکٹ کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی رکاوٹ نہیں ہے. انہوں نے وجہ محرم بتائی ہے کہ محرم کی وجہ سے، کیونکہ یہ اس میں تھوڑا سا پلان تبدیل ہوا ہے، اور ان کا یہی خیال ہے. اور پلس کیونکہ جولائی کے پہلے ہفتے میں ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی، آیت اللہ علی خامنائی، ان کی فیونرل بھی ہونی ہے، تو اس وجہ سے جو ایران کا ڈیلیگیشن وہاں پر نہیں جا سکا. لیکن اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑا ہے. اور اب تو پاکستان کی جو ٹیم ہے، قطر کے باقی لوگ بھی وہاں سے واپس جانا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ صرف پوسٹ پون نہیں ہوا، بلکہ کم از کم سوئٹزرلینڈ میں جو بات چیت کا آغاز ہونا تھا وہ فی الحال کے لیے تو اب کینسل ہو گیا ہے. پھر آگے کیا ہوگا؟ کیونکہ 60 دن کا وقت ہے، دونوں نے مذاکرات کرنے ہیں، بہت سارے معاملات طے کرنے ہیں. صدر ٹرمپ تو آج سے فرسٹریٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، مگر پھر بھی وہ اندیا دے رہے ہیں جب وہ ایران کو سنا رہے ہیں کہ 60 دن کی پاسداری کریں گے. تو ہوگا کیا، اور کیسے ہوگا، اور کہاں ہوگا؟ دیکھیں جو آگے جو مرحلہ ہے، آئی تھنک ان 60 دنوں کے اندر جو ایم او یو میں بھی بتایا گیا ہے جو کنٹینشس ایشوز ہیں، اس میں خاص کر کے ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے، پھر ایران کے اوپر جو مختلف پابندیاں ہیں جو بہت ڈیکیڈز اولڈ ایشوز ہیں، اس کے حوالے سے ٹیکنیکل لیول کے اوپر ڈسکشنز ہوں گی، اور کوشش کی جائے گی کہ ان 60 دنوں کے اندر حتمی معاہدے تک پہنچا جائے. اب کیونکہ پہلے مرحلے میں جو ان مذاکرات کا تو آغاز ہونا تھا وہ سوئٹزرلینڈ میں ہونا تھا، لیکن وہ مذاکرات نہیں ہوئے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایران پہلے بھی کسی یورپی ملک میں اپنے جو ڈیلیگیٹس ہیں ان کو بھیجنے میں ریلکٹنٹ تھا. اس کی وجوہات ہیں کہ شاید سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں، پھر جو اسرائیل کی جو پینیٹریشن ہے ان ملکوں میں وہ بھی ایک کنسرن تھا. تو اب جو بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سوئٹزرلینڈ میں کیونکہ مذاکرات نہیں ہوئے، تو دو لائکلی جو وینیو ہے ان پر دوبارہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور اس میں ایران جو ہے کمفرٹیبل بھی ہے. ایک دوحہ ہے اور اسلام آباد ہے، کیونکہ امیڈیٹلی کیونکہ خود پاکستان کے فارن منسٹر نے یہ کہا ہے کہ آگے محرم ہے، اور محرم کے بعد ایران کے سپریم لیڈر کا فیونرل ہے، تو اس کے بعد ہی ان مذاکرات کا آغاز ہوگا. تو میرے بھی جو ڈپلومیٹک سورسز کہہ رہے ہیں کہ لائکلی ہے کہ ونس اگین اسلام آباد اور دوحہ اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو اگر سیریز آف ڈسکشنز یا مذاکرات ہوں گے تو یہاں پہ ہو سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے حتمی فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ اس طرح کے جب مذاکرات ہوتے ہیں تو بڑے لیول کے اوپر جو لاجسٹکس ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں. بٹ سرٹنلی دیر آر سرٹن آپشنز کرنٹلی جو ہیں اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے.